بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ترجمہ نہج البلاغہ، مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب، اور کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، جس کے اوپر ہم اس عظیم کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 171 پہ پہنچ گئے تھے، اور اب ہم اس آڈیو میں، جو کہ پارٹ نمبر 23 ہے، اس میں ہم خطبہ نمبر 33 کو مل کر پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علیہ السلام جب اہل بصرہ سے جنگ کے لیے نکلے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں مقام ذی قار میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اپنا جوتا ٹانک رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے ابن عباس، اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ میں نے کہا کہ اب تو اس کی کچھ بھی قیمت نہ ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں میں یہ خطبہ دیا۔ اب تو سامعین، اب یہاں سے یہ خطبہ شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا کہ جب عربوں میں نہ کوئی کتاب آسمانی کا پڑھنے والا تھا، نہ کوئی نبوت کا دعوے دار۔ آپ نے ان لوگوں کو ان کے صحیح مقام پر اتارا اور نجات کی منزل پر پہنچا دیا، یہاں تک کہ ان کے سارے خم جاتے رہے اور حالات محکم و استوار ہو گئے۔ خدا کی قسم، میں بھی ان لوگوں میں تھا جو اس صورتحال میں انقلاب پیدا کر رہے تھے، یہاں تک کہ انقلاب مکمل ہو گیا۔ میں نے اس کام میں نہ کمزوری دکھائی نہ بزدلی سے کام لیا، اور اب بھی میرا اقدام ویسے ہی مقصد کے لیے ہے جو صحیح، جو میں باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں۔ مجھے قریش سے وجہ نزاعی اور کیا ہے؟ خدا کی قسم، میں نے تو ان سے جنگ کی جبکہ وہ کافر تھے، اور جب بھی جنگ کروں گا جبکہ وہ باطل کے ورغلانے میں آ چکے ہیں، اور جس شان سے میں کل ان کا مد مقابل رہ چکا ہوں ویسا ہی آج ثابت ہوں گا۔ تو یوں یہ خطبہ 33 ختم ہو گیا۔ اگلا خطبہ ہے 34۔ لکھا ہے، لوگوں کو اہل شام سے آمادہ جنگ کرنے کے لیے فرمایا، حیف ہے تم پر، میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا ہوں۔ کیا تمہیں آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی اور عزت کے بدلے ذلت ہی گوارا ہے؟ جب تمہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح گھومنے لگ جاتی ہیں کہ گویا تم موت کے گرداب میں ہو، اور جان کنی کی غفلت اور مدہوشی تم پر طاری ہے۔ میری باتیں جیسے تمہاری سمجھ ہی میں نہیں آتی تو تم ششدر رہ جاتے ہو۔ معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل اور دماغ پر دیوانگی کا اثر ہے کہ تم کچھ عقل سے کام نہیں لے سکتے۔ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا اعتماد کھو چکے ہو، نہ تم کوئی قوی سہارا ہو کہ تم پر بھروسہ کر کے دشمنوں کی طرف رخ کیا جائے، اور نہ تم عزت و کامرانی کے وسیلے ہو کہ تمہاری ضرورت محسوس ہو۔ تمہاری مثال تو ان اونٹوں کی سی ہے جن کے چرواہے گم ہو گئے ہوں، اگر انہیں ایک طرف سے سمیٹا جائے تو دوسری طرف سے تتر بتر ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، تم جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے بہت برے ثابت ہوئے ہو۔ تمہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں اور تم دشمنوں کے خلاف کوئی تدبیریں نہیں کرتے۔ تمہارے شہروں کے حدود دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، مگر تمہیں غصہ نہیں آتا۔ وہ تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اور تم ہو کہ غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے ہو۔ خدا کی قسم، ایک دوسرے پر ٹالنے والے ہارا ہی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں تمہارے متعلق ہی گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت کی گرم بازاری ہو تو تم ابن ابی طالب سے اس طرح کٹ جاؤ گے جس طرح بدن سے سر۔ اور اچھا سامعین، جہاں پہ لکھا ہے بدن، اس میں اشارہ ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے، تو اس کو ہم ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم پہلے خطبہ مکمل کر لیتے ہیں۔ بدن سے سر کہ دوبارہ پلٹنا ممکن ہی نہ ہو۔ جو شخص کے اپنے دشمن کو اس طرح اپنے پر قابو دے کہ وہ اس کی ہڈیوں سے گوشت تک اڑا ڈالے اور ہڈیوں کو توڑ دے اور کھال کو پارا پارا کر دے، تو اس کا
انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور سینے کی پسلیوں میں گھرا ہوا دل کمزور و ناتواں ہے۔ اگر تم ایسا ہونا چاہتے ہو تو ہوا کرو، لیکن میں تو ایسا اس وقت تک نہ ہونے دوں گا جب تک کہ تم مقام مشارف کی تیز دھار تلواریں چلا نہ لوں کہ جس سے سر کی ہڈیوں کے پرخچے اڑ جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر گرنے لگیں۔ اس کے بعد جو اللہ چاہے وہ کرے۔ اے لوگوں، ایک تو میرا تم پر حق ہے اور ایک تمہارا مجھ پر حق ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی پیش نظر رکھوں اور بیت المال سے تمہیں پورا حصہ دوں اور تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہو، اور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں جس پر تم عمل کرو، اور میرا تم پر یہ حق ہے کہ بیت کی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور سامنے اور پس پشت خیر خواہی کرو۔ جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو اور جب کوئی حکم دوں تو اس کی تعمیل کرو۔ تو یوں سامعین یہ خطبہ اختتام کو پہنچا، لیکن جہاں پہ ہدایت تھی ہمیں کہ ہم اس کی تفصیل جانیں، کہ جہاں پہ لکھا تھا کہ جس طرح بدن سے سر کہ دوبارہ پلٹنا ممکن نہیں ہوتا، اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات پڑھنی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ جملہ ایسی علیحدگی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر مل بیٹھنے کی کوئی آس نہ رہے۔ صاحب در نجفیہ نے اس کی توجیہ میں چند اقوال نقل کیے ہیں۔ یہ سامعین آئیے، یہ جو اقوال ہیں 5 ہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ابن ورید کا قول یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح سر بدن سے کٹ جاتا ہے تو پھر اس کا جڑنا ناممکن ہوتا ہے، یوں ہی تم ایک دفعہ ساتھ چھوڑنے کے بعد پھر مجھ سے نہ مل سکو گے۔ دوسرا ہے میم فے زواد لام، ان کا قول ہے کہ راس یعنی سر ایک شخص کا نام تھا اور شام کا ایک گاؤں بیت الراس اسی کے نام پر ہے۔ یہ شخص اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا اور پھر پلٹ کر اپنے گاؤں میں نہ آیا، جس سے یہ کہاوت چل نکلی کہ تم تو یوں گئے جس طرح راس گیا تھا۔ اچھا، تیسرا ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح سر کی ہڈیوں کے جوڑ الگ الگ ہو جائیں تو پھر آپس میں جڑا نہیں کرتے، یوں ہی تم مجھ سے کٹ کر پھر نہ جڑ سکو گے۔ اچھا، چوتھا لکھا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جملہ ان فرج تم انی راسا یعنی تم پورے طور پر مجھ سے جدا ہو جاؤ گے، کے معنی میں ہے یعنی شین الف رے ہے۔ شہر معتزلی نے یہ معنی قطب الدین راوندی کی شرح سے نقل کرنے کے بعد تحریر کیا ہے کہ یہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ راس جب کلیتاً کے معنی میں آتا ہے تو اس پر الف لام داخل نہیں ہوا کرتا۔ اور 5واں پوائنٹ لکھا ہے کہ اس کے یہ معنی بھی کیے جاتے ہیں کہ تم مجھ سے اس طرح دامن چھڑا کر چلتے بنو گے کہ جس طرح کوئی سر بچا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدھ معنی اور بھی کہے گئے ہیں، مگر بعید ہونے کی وجہ سے انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا استعمال حکیم عرب اقسم ابن سیفی نے اپنے بچوں کو اتفاق و اتحاد کی تعلیم دیتے ہوئے کیا، چنانچہ اس کا قول ہے، اب یہ قول میں ترجمہ پڑھتی ہوں، کہ بیٹوں سختی کے وقت ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جانا ورنہ پھر کبھی ایک جگہ جمع نہ ہو سکو گے۔ اور یہ قول یہاں پہ ختم ہوا اور ہم پیج 174 کو ختم کر کے پیج 175 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ نمبر 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں لکھا ہے کہ تحکیم کے بعد فرمایا۔ اب جہاں ورڈ لکھا ہے تحکیم، یہاں پہ کہا ہے کہ ہم جا کے اس کی تفصیلات کو جانیں، لیکن تحکیم کے بارے میں سامعین جو تفصیلات ہیں وہ باقاعدہ 2-3 صفحات پر مشتمل ہیں، تو ہم پہلے خطبہ مکمل کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پڑھ لیں گے۔ لکھا ہے ہر حالت میں اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے، گو زمانہ ہمارے لیے جان کا مصیبتیں اور صبر آزما ہاتھ سے لے آیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مہربان، باخبر اور تجربے کار ناسے کی مخالفت کا ثمرہ حسرت و ندامت ہوتا ہے۔ میں نے اس تحکیم کے متعلق اپنا فرمان سنا دیا تھا اور اپنی قیمتی رائے کا نچوڑ تمہارے سامنے رکھ دیا تھا۔ کاش کہ
کہ قصیر جو ورڈ ہے سامعین یہ انورٹڈ کاما میں ہے. پھر پڑھتی ہوں کہ کاش کہ قصیر کا حکم مان لیا جاتا، لیکن تم تو تند خو مخالفین اور عہد شکن نافرمانوں کی طرح انکار پر تل گئے، یہاں تک کہ ناسخ خود اپنی نصیحت کے متعلق سوچ میں پڑ گیا اور طبیعت اس چقماق چے قاف میم الف قاف کی طرح بجھ گئی کہ جس نے شعلے بھڑکانا بند کر دیا ہو. میری اور تمہاری حالت شاعر بنی حوازن کے اس قول کے مطابق ہے: میں نے مقام من اراج اللوی یعنی ٹیلے کا موڑ پر تمہیں اپنے حکم سے آگاہ کیا، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ گو اس وقت تم نے میری نصیحت پر عمل نہ کیا، بریکٹ کلوز، لیکن دوسرے دن کی چاشت چے الف شین تے کو میری نصیحت کی صداقت دیکھ لی. تو یوں سامعین یہ خطبہ نمبر 35 ہم نے پڑھ لیا. اس کے آغاز میں جہاں پہ ہم لکھا تھا تحکیم کے بعد فرمایا، تو اور تحکیم کے بارے میں ہمیں تفصیلات جاننی تھی، آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ جب اہل عراق کی خونریز تلواروں سے شامیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور لیلۃ الحریر کے تابڑتوڑ حملوں نے ان کے حوصلے پست اور ولولے ختم کر دیے، تو عمرو بن عاص نے معاویہ کو یہ چال سجھائی کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے اسے حکم ٹھہرانے کا نعرہ لگایا جائے. ہم پیج 176 پہ آ گئے ہیں، جس کا اثر یہ ہوگا کہ کچھ لوگ جنگ کو رکوانا چاہیں گے اور کچھ جاری رکھنا چاہیں گے، اور ہم اس طرح ان میں پھوٹ ڈلوا کر جنگ کو دوسرے موقع کے لیے ملتوی کرا سکیں گے. چنانچہ قرآن نیزوں پر بلند کیے گئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند سرپھروں نے شور و غوغا مچا کر تمام لشکر میں انتشار و برہمی پیدا کر دی، اور سادہ لوح مسلمانوں کی سرگرمیاں فتح کے قریب پہنچ کر دھیمی پڑ گئیں اور بے سوچے سمجھے پکارنے لگے کہ ہمیں جنگ پر قرآن کے فیصلے کو ترجیح دینا چاہیے. اگلا پیراگراف ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب قرآن کو آلہ کار بنتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے لوگو، اس مکر و فریب میں نہ آؤ، یہ صرف شکست کی روح سیاہیوں سے بچنے کے لیے چال چل رہے ہیں. میں ان میں سے ایک ایک کی سیرت کو جانتا ہوں، نہ یہ قرآن والے ہیں اور نہ دین و مذہب سے انہیں کوئی لگاؤ ہے. ہمارے جنگ کرنے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ یہ لوگ قرآن کو مانیں اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں. خدا کے لیے ان کی فریب کاریوں میں نہ آؤ، عزم و ہمت کے ولولوں کے ساتھ آگے بڑھو اور دم توڑتے ہوئے دشمن کو ختم کر کے دم لو. مگر باطل کا پرفریب چربا چل چکا تھا. لوگ پرفریب حربہ ہے، یہ نقطے جو ہے وہ غلطی سے شاید ہیں یا میں نے حربہ چل چکا تھا. لوگ طغیان و سرکشی پر اتر آئے. سعد ابن فدکی تمیمی اور زید ابن حسین تائی دونوں 20,000 آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ اے علی علیہ السلام، اگر آپ نے قرآن کی آواز پر لبیک نہ کہی تو پھر ہم آپ کا وہی حشر کریں گے جو عثمان کا کیا تھا. آپ فوراً جنگ ختم کرائیں اور قرآن کے فیصلے کے سامنے سرے تسلیم خم کریں. حضرت نے بہت سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، لیکن شیطان قرآن کا جامہ پہنے ہوئے سامنے کھڑا تھا. اس نے ایک نہ چلنے دی اور ان لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ وہ کسی کو بھیج کر مالک اشتر کو میدان جنگ سے واپس لوٹائیں. حضرت نے لاچار ہو کر یزید ابن ہانی کو مالک کے بلانے کے لیے بھیجا. مالک نے جب یہ حکم سنا تو وہ چکرا سے گئے اور کہا کہ ان سے کہیے کہ یہ موقع مورچے سے الگ ہونے کا نہیں ہے، کچھ دیر توقف فرمائیں تو میں نوید فتح لے کر حاضر خدمت ہوتا ہوں. یزید ابن ہانی نے پلٹ کر یہ پیغام دیا تو لوگوں نے غل مچایا کہ آپ نے چپکے سے انہیں جنگ پر جمے رہنے کے لیے کہلوا بھیجا ہے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس کا موقع کہاں ملا ہے کہ میں علیحدگی میں اسے کوئی پیغام دیتا. جو کچھ کہا ہے تمہارے سامنے کہا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ اسے دوبارہ بھیجیں اور اگر مالک نے آنے میں تاخیر کی تو پھر آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو لیں. حضرت نے ہانی کو پھر روانہ کیا اور کہلوا بھیجا کہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، جس حالت میں ہو فوراً آ جاؤ.
चुनाचे हानी ने मालिक से जाकर कहा कि तुम्हें फ़तह अजीज़ है या अमीरुल मोमिनीन की जान? अगर उनकी जान अजीज़ है तो जंग से हाथ उठाओ और उनके पास पहुँचो। मालिक फ़तह की कामरानियों को छोड़कर उठ खड़े हुए और हसरत व अंदोह लिए हुए हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ एक हड़बौंग मचा हुआ था। आपने लोगों को बहुत बुरा भला कहा, मगर हालात इस तरह पलटा खा चुके थे कि उन्हें सुधारा न जा सकता था। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि अब ये तय पाया कि दोनों फरीक में से एक एक हुक्म मुंतखब कर लिया जाए ताकि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक खिलाफत का फ़ैसला करे। मुआविया की तरफ से उमर बिन आस करार पाया और हज़रत की तरफ से लोगों ने अबू मूसा अशरी का नाम पेश किया। हज़रत ने इस गलत इंतखाब को देखते हुए फरमाया कि अगर तुमने तहकीम के बारे में मेरा हुक्म नहीं माना तो इतना तो करो कि इस यानी ब्रैकेट में लिखा है अबू मूसा को हुक्म ना बनाओ। हम पेज 177 पे आ गए हैं। ये भरोसे का आदमी नहीं है, ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, ये मालिक अश्तर हैं। इनमें से किसी एक को मुंतखब कर लो। मगर उन्होंने एक ना सुनी और इसी के नाम पर अड़ गए। हज़रत ने फरमाया कि अच्छा, जो चाहो करो, और वो दिन दूर नहीं कि अपनी बेराहरवियों पर अपने हाथ काटोगे। हकमैन की नामजदगी के बाद अहदनामा लिखा जाने लगा तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन लिखा गया और उमर इब्न आस ने कहा कि इस लफ्ज़ को मिटा दिया जाए। अगर हम इन्हें अमीरुल मोमिनीन समझते होते तो ये जंग ही क्यों लड़ी जाती। हज़रत ने पहले तो उसे मिटाने से इनकार किया और जब वो किसी तरह न माने तो इसे मिटा दिया और फरमाया कि ये वाक़या हुदैबिया के वाक़े से बिल्कुल मिलता जुलता है कि जब कुफ़ार इस पर अड़ गए थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लफ्ज़ मिटा दी जाए, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मिटा दिया था। इस पर उमर इब्न आस ने बिगड़ कर कहा कि क्या आप हमें कफ़ार की तरह समझते हैं? हज़रत ने फरमाया कि तुम्हें किस दिन ईमान वालों से लगाव रहा है और कब उनके हमनवा रहे हो। फिर बाहर सूरत इस करारदाद के बाद लोग मुंतशिर हो गए और इन दोनों हुक्मों ने आपस में सुलह व मशवरा करने के बाद ये तय किया कि अली इब्न अबी तालिब और मुआविया दोनों को माजूल करके लोगों को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो जिसे चाहें मुंतखब कर लें। जब इसके ऐलान का वक्त आया तो इराक़ और शाम के दरमियान मकाम दोमतुल जंदल में इज्तमा हुआ और ये दोनों हकम भी मुसलमानों की किस्मत का फ़ैसला सुनाने के लिए पहुँच गए। उमर इब्न आस ने चालाकी से काम लेते हुए अबू मूसा से कहा कि मैं आप पर सबकत करना सुए अदब समझता हूँ। आप सिनो साल के लिहाज से बुजुर्ग हैं, लिहाजा आप पहले ऐलान फरमाएं। चुनाचे अबू मूसा तानने में आ गए। ते अलिफ नून बढ़िए आ गए और झूमते हुए मजमे के सामने आ खड़े हुए और लोगों को खिताब करते हुए कहा कि ए मुसलमानों, हमने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि अली इब्न अबी तालिब और मुआविया को माज़ूल कर दिया जाए और इंतखाब खिलाफत का हक़ मुसलमानों को दे दिया जाए, वो जिसे चाहें मुंतखब कर लें। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा है कि और ये कहकर बैठ गए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज भी हो गया कि अब उमर इब्न आस की बारी आई और उसने कहा कि मुसलमानों, तुमने सुन लिया है कि अबू मूसा ने अली इब्न अबी तालिब को माज़ूल कर दिया है, मैं भी इससे मुत्तफ़िक़ हूँ। रहा मुआविया तो उसके माज़ूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लिहाजा मैं इसे इस जगह पर नस्ब करता हूँ। ये कहना था कि हर तरफ शोर मच गया। अबू मूसा बहुत चीखे चिल्लाए कि ये धोखा है, फरेब है, और उमर इब्न आस से कहा कि तुमने चालबाजी से काम लिया है और तुम्हारी मिसाल उस कुत्ते किसी है जिस पर कुछ ला दो, जब हाँपेगा छोड़ दो, जब हाँपेगा। उमर इब्न आस ने कहा कि तुम्हारी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों। गरज उमर इब्न आस की चालाकी काम कर गई और मुआविया के उखड़े हुए कदम
پھر سے جم گئے۔ یہ تھا اس تحکیم کا مختصر سا خاکہ جس کی اساس قرآن و سنت کو قرار دیا گیا تھا، مگر کیا یہ قرآن اور سنت کا فیصلہ تھا یا ان فریب کاریوں کا نتیجہ کہ جو دنیا والے ہمیشہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے کام میں لایا کرتے ہیں؟ کاش کہ تاریخ کے ان اوراق کو مستقبل کے لیے مشعل راہ بنایا جائے اور قرآن و سنت کو آڑ بنا کر حصول اقتدار کا ذریعہ اور دنیا طلبی کا وسیلہ نہ بننے دیا جائے۔ پیج نمبر 178 پہ ہم آ گئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب تحکیم کے اس افسوسناک نتیجے کی اطلاع ملی تو آپ ممبر پر تشریف لائے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کے لفظ بلفظ سے آپ کا اندوہ و قلق جھلک رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کی صحت، فکر و نظر، اصابت رائے اور دور رس بصیرت پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ اچھا سامعین، اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو خطبہ ہم نے 35 پڑھا تھا اس کا اگلا پوائنٹ یہاں پہ واضح کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 لکھا ہے کہ یہ ایک مثل ہے جو ایسے موقع پر استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں کسی نصیحت کرنے والے کی بات ٹھکرا دی جائے اور بعد میں پچھتایا جائے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ہیرا ہے یہ رہے کہ فرما روا جزیمہ ابرش نے جزیرے کے تاجدار عمرو ابن طرب کو قتل کر دیا، جس کے بعد اس کی بیٹی زبا جزیرہ کی حکمران قرار پائی۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے باپ کے انتقام لینے کی یہ تدبیر کی کہ جزیمہ کو پیغام دیا کہ میں تنہا امور سلطنت کی انجام دہی نہیں کر سکتی، اگر تم مجھے اپنے حبالہ عقد میں لے کر میری سرپرستی کرو تو میں شکر گزار ہوں گی۔ حزیمہ اس پیشکش پر پھولا نہ سمایا اور 1000 سوار ہمراہ لے کر جزیرہ جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس کے غلام قصیر قاف صاد یہ رے نے بہت سمجھایا بجھایا کہ یہ دھوکہ اور فریب ہے، اس خطرے میں اپنے آپ کو نہ ڈالیے، مگر اس کی عقل پر ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ زبا زیب الف اور حمزہ نے اپنی رفاقت کے لیے اپنے باپ کے قاتل ہی کو کیوں منتخب کیا ہے۔ بہر صورت یہ چل پڑا ہوا اور جب حدود جزیرہ میں پہنچا تو گوزبا کا لشکر استقبال کے لیے موجود تھا، مگر نہ اس نے کوئی خاص آؤبھگت کی نہ پرتپاک خیر مقدم کیا۔ یہ رنگ دیکھ کر قصیر کا پھر ماتھا ٹھنکا اور اس نے حزیمہ سے پلٹ جانے کو کہا، مگر منزل کے قریب پہنچ کر آتش شوق اور بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے پرواہ نہ کی اور قدم بڑھا کر شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں پہنچتے ہی قتل کر ڈالا گیا۔ قصیر نے یہ دیکھا تو کہا کہ کاش قصیر کی بات مان لی ہوتی، اور اس وقت سے یہ مثل چل نکلی ہے۔ تیسرا پوائنٹ اسی خطبے کا کہ خطبہ نمبر 35 جو ہم نے پڑھا تھا، یہ اس مزید یہاں پہ ایک پیراگراف پہ مزید اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے شاعر بنی حوازن سے مراد درید ابن سماسواد میم ہے اور یہ شعر اس نے اپنے بھائی عبداللہ ابن سما کے مرنے کے بعد کہا، جس کا واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ اپنے بھائی کے ہمراہ بنی بکر ابن حوازن پر حملہ آور ہوا اور اس کے بہت سے اونٹ ہنکا لایا۔ واپسی پر جب مقام منعرج میم نون عین رے جیم الف لام لام واو چھوٹی اے میں سستانے کا ارادہ کیا تو درید نے کہا کہ یہاں ٹھہرنا مصلحت کے خلاف ہے، ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے دشمن ٹوٹ پڑے، مگر عبداللہ نہ مانا اور وہاں ٹھہر گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی دشمنوں نے حملہ کیا اور عبداللہ کو وہیں پر قتل کر دیا۔ درید کے بھی زخم آئے لیکن وہ بچ نکلا اور اس کے بعد چند اشعار کہے، ان میں سے ایک شعر یہ ہے جس میں اس کی رائے کے ٹھکرا دیے جانے سے جو تباہی آئی تھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یوں پیج 178 کے اوپر ہم نے خطبہ نمبر 35 کی مزید تفصیلات بھی پڑھ لی ہیں اور اب ہم خطبہ 36 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل نہروان کو ان کے انجام سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں متنبہ
کر رہا ہوں۔ اب سامعین، جہاں پہ لفظ تمہیں لکھا ہوا ہے اس کی تفصیل حاشیے میں 2 صفحات پر مشتمل ہے، وہ ہم خطبہ مکمل کرنے کے بعد پڑھ لیں گے۔ تو پہلے ہم خطبہ مکمل کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں کہ تم لوگ اس نہر کے موڑوں اور اس نشیب کی ہموار زمینوں پر قتل ہو کر گرے ہوئے ہوگے، اس عالم میں کہ نہ تمہارے پاس اللہ کے سامنے عذر کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل ہوگی، نہ کوئی روشن ثبوت، اس طرح کہ تم اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور پھر قضائے الہی نے تمہیں اپنے پھندے میں جکڑ لیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی اس تحکیم سے روکا تھا، لیکن تم نے میرا حکم ماننے سے مخالف پیمان شکنوں کی طرح انکار کر دیا، یہاں تک کہ مجبوراً مجھے بھی اپنی رائے کو ادھر موڑنا پڑا۔ جو تم چاہتے تھے تم ایک ایسا گروہ ہو جس کے افراد کے سر عقلوں سے خالی اور فہم و دانش سے عاری ہیں۔ خدا تمہارا برا کرے، میں نے تمہیں نہ کسی مصیبت میں پھنسایا ہے نہ تمہارا برا چاہا تھا۔ یہاں پہ خطبہ نمبر 36 مکمل ہوا، اور اب حاشیے میں تفصیلات موجود ہیں، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ جہاں پہ لکھا تھا کہ میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہے کہ جنگ نہروان کی وجہ یہ ہوئی کہ جب تحکیم کی قرارداد کے بعد امیر المومنین کوفے کی طرف پلٹ رہے تھے تو جو لوگ تحکیم کے منوانے میں پیش تھے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حکم ٹھہرانا کفر ہے، اور معاذ اللہ امیر المومنین علیہ السلام تحکیم کو مان کر کافر ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لا حکم الا اللہ، یعنی حکم اللہ کے لیے مخصوص ہے، کو غلط معنی پہنا کر سیدھے سادے مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور امیر المومنین علیہ السلام سے کٹ کر کوفے کے قریب مقام ہرورہ میں ڈیرے ڈال دیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو ان ریشہ دوانیوں کا علم ہوا تو آپ نے سعصہا صاد عین ہے ابن سوہان صاد واو ہے الف نون اور زیاد ابن نظر حارثی کو ابن عباس کے ہمراہ ان کی طرف روانہ کیا اور بعد میں خود ان کی قیام گاہ تک تشریف لے گئے اور انہیں سمجھا بجھا کر منتشر کر دیا۔ جب یہ لوگ کوفہ پہنچے تو یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تحکیم کے معاہدے کو توڑ ڈالا ہے اور وہ پھر سے شامیوں کے مقابلے کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کی تردید فرمائی، جس پر یہ لوگ فتنہ انگیزی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بغداد سے 12 میل کے فاصلے پر نہر کے نشیبی حصے میں، جسے نہروان کہا جاتا ہے، پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر امیر المومنین علیہ السلام تحکیم کا فیصلہ سن کر سپاہ شام سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور خوارج کو تحریر کیا کہ حکمین نے کتاب و سنت کے بجائے خواہش نفسانی سے کام لیتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ان سے لڑنے کی ٹھان لی ہے، تم بھی ہمارا ساتھ دو تاکہ دشمن کی سرکوبی کی جائے۔ مگر خوارج نے اس کا یہ جواب دیا کہ آپ نے جب تحکیم مان لی تھی تو آپ ہمارے نزدیک کافر ہو گئے تھے، اب اگر آپ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کریں تو ہم اس معاملے میں غور کریں گے۔ ہم پیج نمبر 180 پہ پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور غور کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت نے ان کے جواب سے سمجھ لیا کہ ان کی سرکشی اور گمراہی بہت شدید ہو گئی ہے، اب ان سے کسی قسم کی امید رکھنا بیکار ہے، لہٰذا آپ نے انہیں نظر انداز کر کے شام کی طرف کوچ کرنے کے لیے وادی نخیلہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ جب لشکر ترتیب دیا جا چکا تو حضرت کو معلوم ہوا کہ لشکر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اہل نہروان سے نپٹ لیں اور بعد میں شام کا رخ کریں، مگر حضرت نے فرمایا کہ ابھی ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، پہلے شام کی طرف بڑھو اور پھر انہیں دیکھ لیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے بدل و جان حاضر ہیں، خواہ ادھر چلیے یا ادھر بڑھیے۔ لیکن ابھی لشکر نے حرکت نہ کی تھی کہ خوارج کی شورش انگیزیوں کی خبریں آنے لگیں اور معلوم ہوا کہ انہوں نے عامل نہروان عبداللہ ابن خباب اور ان کی کنیز کو اس بچے سمیت جو اس کے شکم میں تھا ذبح کر ڈالا ہے، اور نبی طے کی 3 عورتوں اور بنی طے کی 3 عورتوں اور ام سنان سیدادیہ کو بھی قتل کر دیا ہے۔ امیر المومنین نے حارث ابن مرہ کو تحقیق حال کے لیے روانہ کیا، لیکن یہ بھی ان کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جب ان کی شورش انگیزیاں اس حد تک بڑھ گئیں تو انہیں جھنجھوڑنا ضروری ہو گیا، چنانچہ شکر نے سروان
کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر حضرت نے انہیں کہلوا بھیجا کہ جن لوگوں نے عبداللہ ابن خباب اور بے گناہ عورتوں کو قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے خون کا قصاص لیں، مگر ان لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہم سب نے مل کر ان کو مارا ہے اور ہمارے نزدیک تم سب کا خون مباح ہے۔ اس پر بھی امیر المومنین نے جنگ میں پہل نہ کی، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری کو پیغام امن دے کر ان کی طرف بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے پکار کر ان سے کہا کہ جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا یا اس جماعت سے کٹ کر کوفہ یا مدائن چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے اور اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا کہ فردہ بن ابن نوفل اشجعی نے کہا کہ ہمیں معلوم کہ ہم کس بنیاد پر امیر المومنین علیہ السلام سے آمادہ پیکار ہوئے ہیں، اور یہ کہہ کر 500 آدمیوں کے ساتھ الگ ہو گئے، اور یوں ہی لوگ گروہ در گروہ چھٹنا شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ امیر المومنین علیہ السلام سے آ ملے۔ جو لوگ باقی رہ گئے ان کی تعداد 4000 تھی، اور طبری کے روایت کے بنا پر 2800 تھی۔ یہ لوگ کسی صورت میں دعوت حق کی پکار سننے کے لیے تیار نہ تھے اور مرنے مارنے پر اتر آئے۔ حضرت نے اپنی فوج کو پہل کرنے سے روکا رکھا تھا، مگر خوارج نے کمانوں میں تیر جوڑ لیے اور تلواروں کی نیابیں توڑ کر پھینک دیں۔ حضرت نے اس موقع پر بھی جنگ کے ہولناک نتائج اور اس کے انجام بد سے انہیں آگاہ کیا، اور یہ خطبہ بھی اسی رجز و زجر و توبیخ کے سلسلے میں ہے، لیکن وہ اس طرح جوش میں بھرے بیٹھے تھے کہ یکلخت سپاہ امیر المومنین پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ اتنا بے پناہ تھا کہ پیادوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن پھر اس طرح جمے کہ تیر و سنا کے حملے انہیں اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے خوارج کا اس طرح صفایا کیا کہ 9 آدمیوں کے علاوہ کہ جنہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی، ایک متنفس بھی زندہ نہ بچا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں سے صرف 8 آدمی شہید ہوئے، اور یہ جنگ 9 صفر سن 38 ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ تو یوں سامعین، ہم نے خطبہ نمبر 37 کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں جو تفصیلات تھیں، شرح تھوڑی سی بیان ہوئی تھی، وہ بھی پڑھ لی ہے، اور یہ پیج 180 ہم نے مکمل کیا۔ اب آج کی اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو تک خدا حافظ، فی امان اللہ۔